رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آله وصحبه وحملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة الوهدات والدعاة والتقاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيله إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کے ساتھ ہی ہمیں عرب کلچر کا سمجھ آتا ہے کہ عرب کلچر کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، ان کے نسب اور نسب نامہ پر ہم نے پڑھا تھا. نسب نامہ میں اگر ہم اس پہ جائیں تو ہم تھوڑا سا ان شارٹ کریں گے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس اور بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. تو عدنان بلا اتفاق اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، لیکن دونوں کے درمیان کتنی بیچ میں پوچھتے ہیں اس کے نام کیا، اس کے بارے میں ڈسپیوٹ ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کا نسب جو تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا، سب سے بہترین نسل میں سے تھے، اور اس کی گواہی ابو سفیان نے نجاشی کے دربار میں بھی دی تھی، اور یعنی آپ سب سے بہترین نسل میں سے ہیں. اگر ہم جائیں پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جائیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے نسب شروع ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے ہم یہ شروع کریں گے؟ تو ہم شروع کریں گے ہاشم سے، کہ جب وہ ہاشم جو تھے وہ اب آئے ہیں، اگر وہ مدینہ جاتے انہوں نے سلمہ نامی عورت سے شادی کی اور ان کے پاس ایک بچہ ہوا، تو وہ جو بچہ تھا وہ وائٹ ہیئر کا تھا. اس بچے کا نام شیبہ تھا. شیبہ کیوں تھا اس بچے کا نام؟ کیوں تھا؟ کیونکہ وائٹ بال تھے. ہاں وائٹ بال تھے. اچھا، اور پھر یہ بچہ پھر اس کا کیا نام پڑا؟ عبد المطلب پڑا تھا. اور عبد المطلب کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ وہ غلام جب وہ ادھر ان کو لے کر گئے تھے اپنے پاس، تو پھر وہ انہوں نے ان کو پالا تھا حضرت مطلب. بالکل صحیح. تو وہ جب وہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ ہاشم کے بھائی تھے، مطلب جو تھے وہ ہاشم کے بھائی تھے، یہ مکہ میں تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی کا بچہ ہے، یہ کہہ لینے کے لیے وہ 10 سال کے ہو چکے تھے. جب ان کو لے کر آئے تو لوگ سمجھے کہ وہ سلیو ہیں، تو اس لیے ان کو عبد المطلب کا نام دیا. اور عبد المطلب کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا تھا کہ وہ کس طرح کے تھے، بہت زبردست پرسنالٹی کے تھے، اور انہوں نے خواب میں بھی دیکھا تھا، یعنی زمزم کے کنواں کھدوانے کا دوبارہ سے ان کو شرف حاصل ہوا تھا. اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے بنو قزا کی حکومت بھی جو تھی وہ 300 ایئرس تک تھی. اور ان کے دور میں انہوں نے زمزم کو بند کر دیا تھا، جس کے بارے میں عبد المطلب کو خواب آیا تھا، اور خواب کے ذریعے انہوں نے جو خواب میں بشارت ملی تھی تو پھر کنواں کو کھدوایا تھا. لیکن ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے جو کھود سکیں، کنویں کو کہ کھدائی کا کام کر سکیں. تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے پاس 10 بچے ہوں، بیٹے ہوں گے، تو میں ایک کو قربان کر دوں گا. تو ایک کو قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ جب ڈرا کیا تو اس میں عبداللہ کا نام آیا. تو عبداللہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور انہوں نے سیکریفائس کے لیے کہہ دیا تھا، تو ان کو 100 اونٹ سے بچایا گیا تھا عبداللہ کو. پھر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی تھی، جو قریش کے سب سے بلند پایہ خاتون تھی. ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا. آمنہ کی شادی کے بعد ہی وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، اور وہ کچھ عرصہ کے بعد عبد المطلب نے ان کو عبداللہ کو تجارت کے لیے مدینہ شام بھیجا. وہ واپسی پہ ان کا تو انتقال ہو گیا عبداللہ کا. تو اب یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پیدائش کے وقت پہ وہ یتیم تھے، جیسے سورۃ الضحیٰ میں ہے علم یجد کا یتیم فآویٰ. تو پیدائش ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئی، اسپرنگ.
یہ منڈے کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 کہا جاتا ہے یا 12 کہا جاتا ہے، کوئی 11 بھی کہتا ہے، تو اس میں ڈسپیوٹ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی کو بھی پتہ نہیں کہ کون سی ڈیٹ کو ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو انتقال ہوا تھا وہ 12 کو ہوا تھا، یہ ڈیفینیٹ ہے. تو اگر کوئی 12 کو ان کی پیدائش مناتا ہے تو ایکچولی وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان کی ڈیتھ اینیورسری پہ خوشیاں منا رہا ہے. یعنی یہ بالکل بات ثابت ہے کہ ان کی ڈیتھ اینیورسری یعنی کہ کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن ڈیتھ ان کی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. تو جو بھی 12 ربیع الاول کو منا رہا ہے دیٹ مینس وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس لیے اس چیز پہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں منڈے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں منڈے کو پیدا ہوا تھا تو وہ روزہ رکھتے تھے. تو 12 تاریخ تھی، نہ 11 تاریخ تھی، نہ 9 تاریخ تھی، کچھ نہیں پتا تھا. سال وہی تھا جس میں ابراہ نے مکے میں حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی ساتھ لایا تھا. عربی میں ہاتھی کو پیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام پیل کہا گیا تھا. اور اس روز 571 کو یعنی اپریل 571 یعنی 22 اپریل تھا اگر آپ سولر سے لیں گے. پیدائش کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ان کے جو دائیں کا یعنی مڈ وائف کا جو کام کیا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. کون تھے عبد الرحمن بن عوف؟ کسی کو پتہ ہے؟ واز ویری 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 رچ صحابی تھے. اور یہ مکہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دن کے بعد ہی یہ اسلام لائے. تو سابقون الاولون میں سے بھی تھے اور عشرہ مبشرہ تھے یہ. اور یہ بہت امیر تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تو عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کے جو ہے وہ دیکھ بھال کی تھی اور فائننس اور سپورٹ بھی کیا تھا سب کو. اور یہ بالکل یعنی خالی ہو گئے تھے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، لیکن وہ اتنے امیر ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ ایک چیز کو بھی چھوتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی. یعنی اس میں اتنی زیادہ ان کو منافع ہوتا تھا. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے موقع دیا تو آپ ان صحابیوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی گئی تو یعنی عبد المطلب کو، تو والدہ نے عبد المطلب کو خوشخبری بھجوائی تو خوش آئے، کیونکہ ظاہر ان کے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو تھے نہیں، تو وہ والد کے جگہ پہ انہوں نے پوتے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور اس وقت پہ آپ کی تعریف کی جائے گی کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی ہوا تھا اور سرکمسیزن بھی ہوا تھا اور لوگوں کی دعوت بھی کی تھی. اور اس دور کا یہ کسٹم تھا یعنی عقیقہ بھی کرنا اور سرکمسیزن کرنا. اور یہ کیوں کسٹم تھا؟ کیونکہ قریش کے لوگ جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا ہم نے جو کل پڑھا تھا نا کہ بہت ماشاءاللہ ملتی بھی آیت ہم جیسے پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ اس میں ہے نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے فوراً اس کو فلفل کیا. تو کیا ان کو آرڈر کیا تھا؟ تو اس میں سے ایک ہی آرڈر بھی تھا ان کو کہ ان کو یعنی ایک بڑی ایج میں ان کو سرکمسیزن کا آرڈر کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اس وقت سے یہ کسٹم چلا آ رہا تھا. تو قریش جو ہے وہ ملت ابراہیم کے فالوورز تو تھے، لیکن بدعت شامل ہو گئی تھی. ان کے یعنی وہ بالکل نیکڈ ہو کے طواف کرتے تھے، لبیک کے ساتھ کچھ ورڈز بھی شامل کر لیتے تھے. تو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر اپنے آپ کو دیکھیں ہم ملت ابراہیم میں ہیں، but so many bid'at has entered in our deen now. اور شرک ایک بڑی اس کے طرح ہمارے اس میں شامل ہو گیا. اور شرک آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کا شرک ہے، یعنی دکھاوا نماز میں پڑھنا یہ بھی شرک ہے، اور کسی سے مانگنا اللہ کے سوا یہ بھی شرک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ تو یعنی وہ تو اپیرنٹلی کرتے تھے اور ہم نہ سمجھی میں کر رہے ہیں، بٹ جب سمجھ میں آ جائے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ تو پوری بت پرستی ان کی تھی اور شروع کر دی تھی انہوں نے. تو اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی جو تھی ام ایمن یعنی گود کھلایا کرتی تھی، وہ ابشن تھی اور ان کا نام برکت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی بڑا فضل کیا تھا، چنانچہ انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں، ہجرت بھی کی. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ام ایمن. کون تھی ام ایمن؟ جو عبداللہ کی وہ لونڈی تھی، یہ بھی سلیو تھی.
عبداللہ ان کے والد عبداللہ کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 months کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. کون تھی؟ ایمن برکت. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی وہ بہت رویا کرتی تھی. ان شارٹ تھوڑا سا بتا دیتا کہ انٹروڈکشن بھی ہو جائے ان کے بارے میں. بہت رویا کرتی تھی. جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھنے جاتے تھے، کیا پوچھتے تھے کہ کیوں آپ اتنا رو رہی ہیں؟ اوبیسلی غم میں تو روتی تھی، اس کے علاوہ ان کو یہ بھی غم تھا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، یعنی کہ اللہ سے کتنا زیادہ ان کا کنیکشن تھا. اچھا، اب یہاں سے ہم شروع کریں گے رضاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صہیبہ. صہیبہ کون تھی؟ صہیبہ جو تھی یہ ابو لہب کی سلیو تھی. یہ ابو لہب کی سلیو تھی. اور ابو لہب جو تھے یہ چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی بڑی خوشی منائی بھتیجے کے پیدا ہونے پر. اور بھتیجے کے پیدا ہونے پر انہوں نے جیسی یہ خبر سنی تھی اور انہیں ایسے 2 انگلی کے ایسے اشارے سے کہا تھا کہ آزاد کر دیا تھا، یعنی صرف اشارہ کیا تھا ایسے آزاد. تو جب اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کے شداب کے خواب میں دیکھا ابو لہب کو کہ وہ کہہ رہا ہے بہت تکلیف میں سوائے اس 2 انگلی کے جس سے میں نے غلام کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ اوتھینٹک بات ہے صحیح بخاری سے، یعنی کہ انسان کی نیکی کہیں بھی ضائع نہیں دے گی. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، تو ابو طالب کے لیے بھی آپ نے یہ سنا ہی ہے کہ اس کا جو ہے اس کو جہنم کے سب سے کم والے درجے میں ہے، لیکن اس سے بھی دماغ جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے، یعنی اس کے پیروں میں کوئلے جلتے ہیں اور دماغ بوائل ہوتا ہے، لیکن سب سے کم والے درجے میں. تو جنہوں نے بھی، یعنی اس نے تو اپنے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب دشمن ہو گیا تھا نا ابو لہب، لیکن اس وقت اس نے چونکہ اس انگلی سے خوشی میں آزاد کیا، اور غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی اس دور میں. تو جب صہیبہ نے دودھ پلایا تو اس وقت اس کا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، اس کا نام مسروق تھا. صہیبہ یہ سلیو تھی اور یہ ابو لہب کی سلیو تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سب سے پہلے دودھ پلایا. اور صہیبہ کے ساتھ ان کا جو بچہ تھا مسروق وہ بھی دودھ پیتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی ہو گئے، رضائی بھائی جو کہتے ہیں. تو صہیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمزہ عبد المطلب کو بھی اور ابو سلمہ عبد الاسد مخزومی ان کو بھی دودھ پلایا تھا. تو یہ تینوں بھی آپ کے رضائی بھائی ہو. کون؟ مسروق، حمزہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سلمہ. ابو سلمہ کون تھے؟ ام سلمہ کے شوہر. ام سلمہ کون تھی؟ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی. اور انہیں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ آپ پڑھیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. تو انہوں نے سوچا تھا کہ مجھے اس سے اچھا شوہر، میرے ہسبینڈ سے زیادہ اچھا شوہر کیسے ملے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی. تو یہ خیرا منها تھا. اچھا، اب حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہیں، اب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیسے آئے، اب یہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. عرب کی شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. تو یہ یاد رہے کہ یہ جو 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے نا، ایک شہری لوگ ہوتے تھے جس کو حدری کہتے ہیں، اور ایک بدوی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، حدری لوگ جو تھے ان کا کسٹم تھا کہ یہ اپنے بچوں کو شہر سے دور بھیجتے تھے. اور ولیج، آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک دم یعنی تازہ ہوا، خالص کھانے اور بیماریوں سے دور. شہر، کوئی بھی شہر ہو، وہاں پہ ایک ایپیڈیمک اسٹائل سے بیماریاں پھیلتی ہیں. لیکن چونکہ وہ کھلی جگہ ہوتی ہے، کھلی فضا ہوتی ہے، نیچرل ایک اس سے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا یہ سب یہ بچے مضبوط ہوتے تھے. اور آن ٹاپ لینگویج پہ اتنا زیادہ زور ہوتا تھا، لینگویج اتنا یعنی معنی رکھتا تھا اس دور سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے ہمیں بہت کچھ لیسن ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زبان فصیح ہے کیونکہ میں قریش سے ہوں. میری زبان بنو سعد سے جو بہت مشہور ہے، اور واضح اور صاف الفاظ سے بولتے تھے. تو دودھ پیتے بچے کو ماں سے دور زبان سیکھنے اور اسٹرانگ بنانے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان جو ہے یعنی لینگویج انفینٹ دور سے شروع کر دینا چاہیے. اور لینگویج جو ہے وہ یعنی لینگویج کا کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے کسی کے بیچ میں. آپ دیکھیں کہ آج ہم کسی بھی کلچر میں سے ہیں،
لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا اوریجن جو ہماری لینگویج ہے نا وہ نہ جائے، وہ کسی طرح سے نہ جائے، پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ جو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو بالکل انگریز بنا دیا ہے اور بچے بالکل انگریز ہو گئے ہیں، بالکل یعنی کوئی ان کے اندر کوئی لینگویج کا ایک پرسن بھی نہیں ہے اور اس میں بڑے خوش ہیں، بڑے اطمینان سے ہیں. shouldn't be happening. بچوں سے اپنی زبان میں بات کرنا چاہیے اور بچوں کی کریکشن کرتی رہنی چاہیے. اگر بچے تتلا کر بات کریں تو ان کو اسی زبان میں پلٹ کے انسان، کیونکہ وہ پیار میں ہوتا ہے تو بچے جیسے تھوڑا سے بات کرتے ہیں تو اسی یعنی السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، اس طرح سے کر کے، یعنی کہ سلام کو بھی چھام اس طرح کی ورڈ یوز کر رہے ہیں. یعنی آپ نے سلام کو بھی پہلی بار چینج کر دیا، آپ نے دعا کو چینج کر دیا، پلس آپ نے لینگویج کیا دے رہے ہیں. اگر بچے میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اسپیچ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو جسٹ ٹرائی یور بیسٹ کہ ان کو جو ہے نا وہ ورڈس کو صحیح دیں. ایٹ ٹائمس ان کو بتاتے رہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ برڈن کر کے طرح، لیکن اس کو کریکشن ضرور کرتے رہنا چاہیے. تو یہ لینگویج کا اور بچوں کو یعنی زبان خراب نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ جو لینگویج سیکھنا نا، یہ کمیونیکیشن اسکلس ہے، اور جتنے چھوٹے میں جتنی زبان آپ اس کو بتا دیں بچے سیکھ جائیں. یعنی اگر 3-4 ایئرس کی ایج میں آپ نے 2 لینگویج کو بتایا، بات کرتے جائیں گے تو بچے سیکھتے ہیں. تو یہ اور آگے چل کے آپ کو یہ جتنی، جیسا آپ ذوالقرنین کا آپ نے پڑھا تھا کہف میں، وہ جس جگہ جاتے تھے اس کی لینگویج بولتے تھے. اب کیا واللہ عالم کیا. اور آج کل اگر آپ کسی سے کمیونیکیشن آپ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی لینگویج کا، تو آپ گوگل لینگویج پہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں. اٹس گڈ ان اے وے، اٹس گڈ، بٹ ٹرائی ٹو ریممبر دوز تھنگس. تو یہ آپ بہت زبردست امپریشن پڑتا ہے جب آپ اس لینگویج میں بات کرتے ہیں نا، تو ایک کلوزنس ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے وہاں پنجابی جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی دوسرا پنجابی آ جاتا ہے، وہ کتنے اچھل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور تھرڈ سے ان کے پنجابی پوری باہر آ جاتی ہے، وہ پنجابی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ان کی تو تیسرا بیچارہ بندہ اردو بولنے والا وہ شکل دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کچھ پنجابی، تو وہ شکل ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے. یہ میرے ساتھ ہوتا تھا. تو اسی طرح سے چلیں، پنجابی تو تھوڑی سی آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بھی تھوڑی سی اچھی مینرس اور بیڈ مینرس کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب دو آدمی ایک جیسی لینگویج کے ہو جائیں تو تیسرے کو چھوڑ کے آپ نے اپنی لینگویج میں نہیں بولنا چاہیے، جو پشتو میں بھی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، بنگالی میں بھی لوگ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو کرنا چاہیے، لیکن لینگویج از ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے وہ لوگ بھیجتے تھے لینگویج کو سیکھنے کے لیے. اب کیا ہوا کہ جب وہاں پر سب آنے لگی، یعنی کہ آتی تھی سب گاؤں سے اپنے یعنی بچے لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، تو بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اس غرض سے مکہ آئی، ان کے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. بس جب ان کو سب کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو انہوں نے مجبوراً لے لیا. مجبوراً کیوں لیا؟ کیونکہ ان کے پاس ان کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا اپنے گزر بسر کے لیے، اور وہ بھی انکار کرتی تھی، لیکن انہوں نے مجبوراً لے لیا. لیکن جب انہوں نے لیا تو آپ پڑھیں گے کہ ان کے اوپر کیسے خوش قسمتی کا دروازہ کھلا، کہ دنیا حیران ہو گئی. اب آپ آگے پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لیتے ہوئے کہا اصل اللہ وعید جل اللہ فی برکت کی، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے. ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نکلوایا. جو حلیمہ کی والد ابو زید نام عبداللہ بن حارث تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے، اور حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزہ تھے، اور ان دونوں ہی نے جو قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے اور بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہوئی، جن کے نام ہیں عبداللہ بن انیسہ، جدامہ، ان کا لقب تھا شیمہ جو تھا، یہ ان کا لقب تھا کس کا؟ جدامہ کا. اور شیمہ جو تھی یہ بڑی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی. اب کیا ہوا جب یہ لے کے چلی ہیں حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جیسے کہ آپ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود رہے تو ان کی گھر برکتوں سے بھرا رہا. تو ان کا بیان ہے، اب حلیمہ کا جو ہے ان کا خود بیان ہے کہ جب وہ مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا، قحط تھا بہت زیادہ. ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ
پورے قافلے میں سب سے سست اور میل چال چلتی تھی, بہت ہی آہستہ آہستہ چلتی تھی, اور ایک اٹھنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی. حلیمہ کا اپنا بچہ بھی بھوک سے بے قرار, بھوک پوری رات روتا رہتا تھا, چیختا رہتا تھا, نہ خود سوتا تھا نہ ماں باپ کو سونے دیتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ لے کر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں رکھا, اور یعنی جیسے انہوں نے لگایا, ان کو لگا کہ ان کے چیسٹ میں پورے ہیوینس ہونا شروع ہو گیا. اور جب انہوں نے پلانا شروع کیا تو انہوں نے خوب پیٹ, حالانکہ اس وقت وہ خود بھی بھوکی رہتی تھی, ان کے اندر اتنا تھا نہیں, تو انہوں نے خود بھی پیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا, اور پھر دونوں آرام کی نیند سوئے. ادھر شوہر جب اٹھ کر اٹھنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ تو اس کے تھن سے دودھ ابل رہا ہے, تو انہوں نے اس قدر دودھ اس میں سے نکالا تو ہاں, اور پھر اس میں جو ہے خوب دونوں نے مل کے خوب سارا دودھ صحیح سے پیا اور پھر سکون سے رات گزاری. تو دودھ کی بھی ہمیں اس سیرہ میں امپورٹنس نظر آئے گی کہ کتنی مضبوط غذا ہوتی تھی دودھ, اور آج بھی ہے کہ اگر آپ ایک کپ صحیح کا ملک پی لیں, you won't be hungry. other than that کوئی آپ کے اندر کریونگ ہو کسی چیز کی کہ آپ اس کے بغیر آپ کا ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہے. مکہ سے واپسی کے دوران حضرت حلیمہ ایسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی. اپنے ساتھ آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا, مگر وہی گدی جو اتنی سلو چلتی تھی, اور وہ اتنی تیز چلی کہ پورے قافلے کو آگے کاٹ کر نکل گئی, اور کوئی بھی گدھا یا گدھی اس کے ساتھ نہیں دے سکا. گدھا کا نام آیا کہ یعنی کہ گدھے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ اس کا بھی نہیں ساتھ دے سکے, اتنے تیزی سے ہو گئی ہے. حضرت حلیمہ کا جو وطن تھا دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا, مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت بھی کہ جب بکریاں چل کر واپس آتی تو ان کی یعنی کوکھ یعنی پیٹ نکلا ہوا ہوتا تھا, اور ان کا جو تھن تھا وہ دودھ سے بھرا ہوتا تھا. میاں بیوی خوب دھوتے پیتے, اور جب کسی انسان کو, جبکہ اس وقت وہاں کے کسی کو ایک قطرہ دودھ بھی میسر نہیں تھا. تو اب اس کے بعد مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی, یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے جب اب کمپلیٹ ہو گیا, کیونکہ 2 ایئرس کے لیے بھیجنے کا ہوتا تھا, ایک کمٹمنٹ ہوتا تھا. تو جب اب کمپلیٹ ہو گیا تو اب آپ نے دودھ چھڑا دیا, اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط اور ہو چکے تھے, پختہ ہو چکے تھے. تو اب یہ تھا اس وقت کا ایک کسٹم یہ تھا کہ آپ یعنی ملانے لاتی تھی. یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ایوری 6 months میں ماں کے پاس ملانے آ رہے, یعنی جب دیا ہے تو فل ٹرسٹ کے ساتھ دیا ہے, فل لینگویج. کتنے چھوٹے بچے کو دور کر دیا. آج اگر ہم کوئی اپنے بچے کو دور کرتے ہیں تو ہم تو مرے رہے, کیا بچہ میرا چلا گیا, نزل سے دور ہو گیا, اسکول بھیج کے ہی پریشان رہتے ہیں. یا 6 months پہ صرف ملانے لے کر آتی تھی, اور والدہ خاندان لوگوں سے ملاتی, پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی. جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو والدہ کے پاس لائیں تو آپ تک جو خیر اب لے کر آئیں واپس کرنے کے لیے. تو لیکن چونکہ اب انہوں نے پورا اپنے وہاں پورا اس کا مظاہرہ کر چکی تھی, ان برکتوں کا, خیر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی, تو اس دوران وہ چاہ نہیں رہی تھی کہ یہ جائیں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انہوں نے ان سے کہا, آمنہ بیوی سے کہا کہ کیوں نہیں آپ بچے کو میرے پاس اور رہنے دیں, ہم ذرا اور مضبوط ہو جائے. اور یہ انہوں نے ریزن یہ دیا کہ مکہ میں تو بہت زیادہ ایپیڈیمک یعنی بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ بیمار ہو جائیں گے. تو اس پہ پھر وہ راضی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو راضی ہو گئی اور جانے دیا. تو اب یہ خوشی خوشی لے کے اپنے پاس واپس لے آئیں, اور پھر مزید 2 سال رہے. اب 2 سال ہو گئے, مزید 2 ایئرس اور ہو گئے. اب ہے سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا, جس سے ڈر کر حلیمہ بی بی نے ان کے شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ بی بی کے حوالے کر دیا تھا. اور سینہ چاک میں کیا ہے, انس بن مالک بتاتے ہیں, اور یہ جو نشان ہوگا نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے تک نشان تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, آپ کو لے جا کے سینہ چاک کیا, پھر آپ کا دل نکالا, اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے جو نکال دیا گیا ہے. پھر دل کو سونے کے تشت زمزم سے پانی سے دھویا اور اسی جگہ پلٹا دیا. پھر بچے دوڑ کے ماں کے پاس آئے, یعنی دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. وہ لوگ جھٹ پہنچے تو ان کا رنگ اترا ہوا تھا. تو یہ ایک طرح سے پوری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی کہ دل کو سویا, دل کو دوبارہ امپلانٹ کیا, دل کے اندر سیاہ چیز نکالی. شیطان صدور سے اندر آتا ہے, پھوکے مارتا ہے اور دل کے اندر جاتا ہے, پورا کنٹرول کر لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا دل کو صاف کر دیا گیا,
اور تشت پہ جو پانی لے کر آیا تھا جس سے دھویا گیا تھا وہ زمزم تھا. اس طرح سے زمزم کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دل کا علاج بھی ہے زمزم سے اور روح کا علاج بھی ہے. یعنی کہ اگر کوئی بیماری ہو اگر صحیح اس سے پیا جائے تو زمزم سے علاج ہے. اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے کہ گدھ کی طرح 2 فرشتے اتر کر آئے تھے اور میری طرف بڑھے اور مجھے لٹایا, میرا سینہ چاک کیا, خون کے لوتھڑے کو نکالا, پانی سے دھویا, پھر سکینت منگوائی, قلب میں بکھیر دیا اور دوسرے سے کہا کہ سلائی کرو, پھر مہر نبوت لگا دی یعنی سیل کر دیا. تو باقاعدہ پھر اس کی اسٹچنگ بھی ہے. تو یہ دیکھیں کہ کتنی اوپن ہارٹ سرجری. اور ہارٹ کو جیسے آج کل مجھے نہیں پتا لیکن یہ کہ وہ جب ہارٹ کو نکال دیا جاتا ہے اور مشین پہ رکھا جاتا ہے تو اس ہارٹ کو جو ہے وہ آئسنگ واٹر میں شاید رکھا جاتا ہے, کچھ ایسا, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ اس میں لکھا ہوا تھا کچھ اس طرح کا. تو وہ ہارٹ کا یعنی کہ اس کو نکال کے واش کرنا پھر دوبارہ لگانا, آج سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اگر کوئی یہ ساری چیزیں پڑھے تو بعید نہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں کہ یعنی اس پہ یقین کر کے. تو اب ہارٹ کا جو یہ معاملہ ہے تو اس طرح سے شرح صدر والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یاد دلاتے ہیں لم نشرح لک صدرک, ہم نے تمہارا سینہ کھولا تھا, ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. تو اسی طرح سے ہم اگر وہ دعا پڑھیں ساتھ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, تو دل کی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میری شرح صدر کر دیجئے, میرے بچوں کے شرح صدر کر دیں, میرے ہسبینڈ کی شرح صدر کریں. شرح صدر جب ہوگا تو دین کی بات دل میں اترے گی, اللہ کی بات دل میں اترے گی. تو دل از سو امپورٹنٹ. 4 سال کی ایج میں اور 2 دفعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی اوپن ہارٹ کا کیا تھا. تو شرح صدر دل کی اصلاح کرنا ہے, اور کہیں لکھا ہے 3 دفعہ دل کی اصلاح کرنی ہے, اور وہ بچپن سے ہی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس کا بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سلائی کا اثرات دیکھتے تھے ہم. اب اس کے بعد واپس ماں کے پاس آ رہے ہیں. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا. آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس اور گزارے. پھر والدہ, دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا, جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا. اور مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابواہ پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا, انہیں وہیں دفن کر دیا گیا. پھر اب دادا کے پاس آ گئے. اب دادا جو ہے وہ بوڑھے عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے, کیونکہ مدینہ میں انتقال ہو گیا ماں کا. تو اب ان کا دل لے کے آئے, اب ان کا دل غم سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ماں اور باپ تو چلے گئے تھے, اب ماں بھی چلی گئی ہے. تو اس مصیبت پہ ان کا بہت زیادہ گہرا زخم تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت یعنی غم ہوتا تھا کہ خود اپنے بیٹوں کے لیے اتنی جیسے افیکشنیٹ کہنا چاہیے وہ فیلنگ نہیں ہوتی تھی جو جتنا ان کے لیے ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا. وہ آپ کی بہت قدر کرتے, اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے, خوب اکرام کرتے, ان کا خاص فرش اس پر جو کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا, اتنی ان کو یعنی ویلیو کرتے تھے. اس پہ بٹھاتے تھے, پیٹھ پر ہاتھ پھرتے تھے, آپ کی نقل اور حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ صرف 8 ایئرس تھی اور 10 days تھی کہ عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب عبد المطلب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ ان کے چچا نے کی. کون تھے یہ چچا؟ ابو طالب تھے. کون تھے یہ ابو طالب؟ یہ وہی ابو طالب تھے جنہوں نے اس وقت عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچا لیا تھا اور سامنے آ گئے تھے اس وقت. تو یہ نہیں کہ بہت زیادہ اپنے اس بھائی کو بھی چاہتے تھے اور اس بھائی کی اولاد کو بھی چاہتے تھے, لیکن ہی واز ویری پور. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے, انہوں نے آپ سے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی. وہ تو مالدار تو نہیں تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور قناعت کا نمونہ تھے. جو کچھ اس وقت ملتا قناعت سے آگے یعنی کھاتے, کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا, تو صبر اور قناعت بھی عطا کی تھی. ابو طالب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بچوں کی تربیت کا بوجھ تھا. بڑا بیٹا جو تھا ان کا عقیل تھا,
जाफ़र तालिब थे, जाफ़र अबू तालिब यानी जाफ़र तालिब, जाफ़र के बेटे थे, अली रज़ी अल्लाह ताला बेटे थे, और एक तालिब बेटे थे जो कि थोड़ी एज के बाद उनका इंतकाल हो गया था। और फिर यही तालिब जो थी ये अबू तालिब कहलाए, यानी कि उनकी कुन्नियत इस तरह से फॉलो हुई। अपने बच्चे की भी कुन्नियत चलती है ना, तो वो अबू तालिब कहलाए क्योंकि वो तालिब के बड़े बेटे के बाप, तो उससे उनकी कुन्नियत चली थी। तो यानी जब तालिब का इंतकाल हो गया तो फिर ये यानी अपने घर के अलावा कहीं और परवरिश आसान नहीं है, प्लस सीखना भी, ये बात समझ में आना चाहिए। यानी वो तालिब की ख़त्म बात, जो तालिब उनके बेटे थे जिससे उनका नाम अबू तालिब हुआ था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा के घर आके, यानी जैसे दादा के इंतकाल के बाद आए हैं, तो वहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ कनात सीखा, सब्र सीखा। इतने सारे बच्चों में वो होते थे, तो पहले तो उनके ऊपर इतनी वैल्यू दी जाती थी, अब उनके ऊपर ऑब्वियसली सब बच्चों को देना है, तो उस किस तरह से फिर वो आगे उनका वक्त गुजरा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये 8 इयर्स के बाद, 4 साल के बाद ये वाक़या हो गया। यानी अब जब 8 इयर्स के थे तो अबू तालिब के पास आए, अबू तालिब के पास जो है वो 4 साल रहे, तो अब 12 इयर्स के हुए। जब 12 इयर्स की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं तो एक सफ़र किया था, मुल्क शाम का सफ़र, और राहिब से मुलाकात हुई थी। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हम सारे करामात और करिश्मे देखेंगे, जो मौजज़ात देखेंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही नज़र आ गए थे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। तो हमने तजल्लियात नबुव्वत ख़त्म